السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا دوسرا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر سے آج گاڑیوں کی پورشے ہولڈنگ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سربراہ اور فاکس ویگن کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سربراہ نے ملاقات کی ہے۔ صاحب سمو امیر نے بلغاریہ کے صدر کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد دی ہے۔ کل کا خواب اور آج کی حقیقت اس سلوگن کے تحت قطری کامیابیوں کی 5ویں سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں، اور روس یوکرین بحران میں دو طرفہ معرکے اب اپنے دوسرے ہفتے میں داخل ہو گئے ہیں۔ ان دونوں ملکوں کے درمیان بیلاروس میں مذاکرات کا نیا دور شروع ہو گیا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر سے آج دیوان امیری کی شیخ عبداللہ بن جاسم مجلس میں گاڑیوں کی پورشے ہولڈنگ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سربراہ ڈاکٹر ولفگانگ ہائنز پوشے اور فاکس ویگن کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے سربراہ ڈاکٹر ہانز ڈیٹیر اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد نے ملاقات کی ہے۔ آج کی اس ملاقات میں قطر اور ان دونوں کمپنیوں کے درمیان قائم تعلقات، انہیں فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات کا جائزہ لیا گیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ بلغاریہ کے صدر رومن راڈیف کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ بلغاریہ کے صدر کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے اس موقع پر جمہوریہ بلغاریہ کے وزیر اعظم جناب کیریل بیٹکوف کے نام مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش کے صدر محمد عبدالحمید نے آج عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش کے لیے قطر کے سفیر جناب سریع بن علی القحطانی سے ان کی اسناد سفارت وصول کی۔ سفیر محترم نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش کے صدر کو خیر سگالی کا ایک پیغام پہنچایا، جس میں ان کی صحت و سعادت اور بنگلہ دیش کے عوام کی ترقی و خوشحالی کی تمنا کا اظہار کیا گیا ہے۔ عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش کے صدر نے بھی صاحب سمو امیر کے لیے سلام و تحیات اور صحت و سعادت اور قطر کی مزید ترقی و خوشحالی کی تمناؤں پر مشتمل ایک پیغام سفیر محترم کے سپرد کیا۔ متعدد سرکاری اور نجی شعبوں کی شرکت سے آج قطر نیشنل کنونشن سینٹر میں قطری کامیابیوں سے متعلق 5ویں سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں۔ امسال کی ان سرگرمیوں کا شعار اور سلوگن ہے کل کا خواب اور آج کی حقیقت۔ قطر نے ماحولیات سے متعلق اقوام متحدہ کی سوسائٹی کے 5ویں سیشن کے اجلاسوں میں شرکت کی ہے۔ جمہوریہ کینیا میں قطر کے سفیر اور اقوام متحدہ کے نیروبی آفس میں قطر کے مستقل مندوب جناب جابر بن علی الدوسری نے نیروبی میں ہونے والی اس کانفرنس میں قطری وفد کی قیادت کی ہے۔ قطر کی جانب سے اس کانفرنس میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ماحولیات کی حفاظت کے لیے عالمی برادری کو مل کر کام کرنا ہوگا، اور یہ اجلاس ایسے وقت میں منعقد ہو رہے ہیں جبکہ قطر نے اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام کے قیام کی 50ویں سالگرہ میں اپنی شرکت کی تجدید کی ہے۔ تنظیم اسلامی تعاون کے انسانی فنڈز نے، جس کا دفتر دوحہ میں ہے، آج امیگریشن کی بین الاقوامی تنظیم کے ساتھ ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں، جس کا مقصد دو طرفہ تعاون کا فروغ اور عرب دنیا کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں کی جانے والی انسانی کوششوں کو متحد کرنا ہے۔
تاکہ ان سوسائٹیوں اور میزبان ملکوں کی مدد کی جا سکے جو پناہ گزینوں اور بے گھر ہو جانے والوں کی میزبانی کر رہے ہیں۔ انسانی فنڈز کی کونسل آف ٹرسٹیز کے صدر شیخ ڈاکٹر عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن حسن آل ثانی اور قطر میں اقوام متحدہ کے مشن برائے امیگریشن کے سربراہ محترمہ ایمان یونس اوریقات نے اس سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ اب ہم روس یوکرین بحران کی تازہ ترین صورتحال کی طرف آتے ہیں، اور اس حصے کا آغاز اس بحران کے بارے میں قطر کے مستقل موقفوں سے کرتے ہیں، جن کا اظہار قطر ایک سے زیادہ مواقع پر کر چکا ہے، اور اس نے ہر مرتبہ یہ اپیل کی ہے کہ اس بحران کو بات چیت، ڈائیلاگ اور سفارتی ذریعوں سے ختم کیا جائے، کیونکہ قطر کا یہ مستقل اور اٹل موقف ہے کہ بحرانوں اور کشمکشوں کو حل کرنے کے لیے ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی کے طریقے ہی اپنائے جانے چاہیے۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مختلف محاذوں پر دونوں ملکوں کے درمیان معرکے برپا ہیں، اور مقامات پر قبضہ کر لینے اور نقصانات کے بارے میں ماسکو اور کییو کی جانب سے جاری کردہ بیانات میں تضاد پایا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کر لی ہے جس میں روس سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ یوکرین کے خلاف طاقت کا استعمال فوری طور پر بند کر دے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کی کونسل برائے حقوق انسانی یوکرین کی درخواست پر آج اس بحران سے متعلق اپنا ایک خصوصی اجلاس بلا رہی ہے۔ بیلاروس کے شہر بریسٹ میں آج روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور ہو رہا ہے، جس کا مقصد فائر بندی پر بحث کرنا ہے۔ اب اس وقت یوکرین کے متعدد شہروں، خاص طور پر دارالحکومت کییو، خارکیو اور خیرسون یا کرسون میں روسی اور یوکرینی فوجوں کے درمیان محاذ آرائی کی شدت میں بہت اضافہ ہو چکا ہے، اور روسی فوجوں نے اعلان کر دیا ہے کہ خیرسون یا کرسون شہر اب ان کے یعنی روسی فوجوں کے قبضے میں آ گیا ہے۔ ماسکو نے پہلی مرتبہ یہ اعتراف کیا ہے کہ یوکرین پر اس کی چڑھائی کے بعد سے اب تک اس کے سینکڑوں فوجی قتل ہو چکے ہیں۔ ادھر یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے آج اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کے ملک کی تمام ڈیفنس لائنیں روسی حملے کے سامنے مضبوطی سے ڈٹی ہوئی ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ یوکرین اپنے بین الاقوامی اتحادیوں سے روزانہ ہتھیار وصول کر رہا ہے۔ اب اس وقت جبکہ روس یوکرین کے درمیان زمین پر فوجی محاذ آرائی آج 8ویں روز میں جاری ہے، تو ان دونوں ملکوں کے درمیان ایک اور سطح پر بھی جنگ ہو رہی ہے، اور وہ ہے سائبر اور ڈیجیٹل ورلڈ میں ہونے والی جنگ۔ یہ جنگ روایتی جنگوں کے میدانوں سے دور ہو رہی ہے، اور اس میں کوئی شور بھی نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس سائبر وار کے اثرات فوجی جنگ سے کہیں زیادہ ہوں۔ روس یوکرین جنگ پر جاری بین الاقوامی رد عمل میں امریکہ کے ایوان نمائندگان نے یوکرین کی مدد کے لیے ایک بل کے مسودے کی منظوری دے دی ہے، اور اس نے فوری فائر بندی اور روسی فوجوں کے مکمل انخلاء کا مطالبہ کرتے ہوئے امریکہ اور اس کے اتحادیوں سے کہا ہے کہ وہ یوکرین کو فوری طور پر دفاعی مدد فراہم کریں۔ فرانس کی وزارت خارجہ نے ان فرانسیسی شہریوں سے جن کا روس میں اس وقت رہنا بہت زیادہ ضروری نہیں ہے، ان سے کہہ دیا ہے کہ وہ فوراً روس سے روانہ ہو جائیں۔ کرملن نے کہا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوتن آج روسی قومی سلامتی کے اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ روسی وزیر خارجہ سرگی لیوروو نے کہا ہے کہ ماسکو کو یقین ہے کہ وہ مغرب کے ساتھ مقابلے میں حق پر ہے۔ لیوروو نے نیٹو پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ اپنی برتری کی حفاظت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ روس کسی کو بھی روسی مفادات کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دے گا۔ انسانی سطح پر نظر ڈالیں تو اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے پناہ گزینوں
فلیپو گرانڈی نے کہا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر یوکرین سے 1 ملین یعنی 10 لاکھ افراد فرار ہو چکے ہیں۔ اور اقتصادی لحاظ سے دیکھا جائے تو تیل کی قیمت مسلسل بڑھتی جا رہی ہے اور آج یہ قیمت بین الاقوامی منڈی میں $116 فی بیرل سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ خیال یہ ہے کہ اس کی قیمتوں میں یہ اضافہ اگلے کئی مہینوں تک جاری رہ سکتا ہے اور اس کی بنیادی وجہ ڈسپلے میں کمی اور روس اور مغرب کے درمیان جاری کشمکش ہے۔ آج کے اس نشریے کا اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر سے آج گاڑیوں کی پوشے ہولڈنگ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سربراہ اور فاکس ویگن کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سربراہ نے ملاقات کی ہے۔ صاحب سمو امیر نے بلغاریہ کے صدر کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد دی ہے۔ کل کا خواب اور آج کی حقیقت، اس سلوگن کے تحت قطری کامیابیوں کی 5ویں سرگرمیاں آج شروع ہو گئی ہیں اور روس یوکرین بحران میں دو طرفہ معرکے اب اپنے دوسرے ہفتے میں داخل ہو گئے ہیں اور ان دونوں ملکوں کے درمیان بیلاروس میں مذاکرات کا نیا دور بھی شروع ہو گیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان۔